تو چلیں انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. ہمارا لیسن ہے سورہ الانعام فہم القرآن آیہ نمبر 100 آنورڈ سے شروع کرتے ہیں. 99 پہ ہم نے ختم کیا تھا. انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سقیمۃ قلبی. آیت نمبر 100 اور 101 سورۃ الانعام کی ہم پہلے تلاوت سن لیتے ہیں. جز ہمارا 7 ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیہ 100 سے انشاءاللہ. اور جعلو انہوں نے بنا لیا للہ لیے اللہ کے للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک الجن جنوں کو و حالانکہ خلقہم اس نے پیدا کیا ہم انہیں و خلقہم حالانکہ اس نے پیدا کیا انہیں و خرقو اور خرقو انہوں نے گھڑ لیے لہو لیے ہو اس کے لیے بنینا بیٹے. ابن کی جمع ابن کہتے ہیں نا عبداللہ ابن عمر. تو ابن ایک اور بنین بیٹے. تو بنین جو ہے ابن کی جمع بیٹے کی جمع. بنینا بیٹے و بناتن اور بناتن بیٹیاں. بنتن کی جمع بنت ایک بیٹی اور بناتن بیٹیاں. بغیر علم کے. سبحانہ پاک ہے وہ سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور تعالی بلندر ہے اما اس سے جو یصفون وہ وصف بیان کرتے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراش رکھی ہیں اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں. آیت پر دیکھتے ہیں دوبارہ سے آیت کو. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے شریک جنوں کو. یعنی جنات سے مراد شیاطین ہیں اور یہ ان لوگوں کے باطل عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ تمام مفید مخلوقات جو فائدہ مند مخلوقات ہے اللہ کی کریشن ہے اس کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے مگر درندے سانپ بچھو اور دوسرے موذی جانور بلکہ تمام بری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہیں اور وہی ان کا خالق ہے. یعنی شیطان جو ہے ان چیزوں کا خالق ہے درندے سانپ بچھو کا. ان لوگوں نے بظاہر ان بری چیزوں کی تخلیق کو اللہ کی طرف منسوب کرنے سے پرہیز کیا لیکن اتنا نہ سمجھ سکے شیطان خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ سب سے بری مخلوق ہے. اگر بری چیزیں شیطان کی پیدا کی ہوئی ہیں تو خود اس بری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں بری نظر آتی ہیں ان کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں اور ان کی تخلیق کو برا فعل نہیں کہا جا سکتا. بقول اقبال مرحوم کے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی یورپین کنٹریز میں انہوں نے مچھروں کو مار دیا تھا تو کیا ہوا تھا کہ بڑا نقصان ہوا تھا. مچھر جیسے بہت کاٹتا ہے اور
مچھر سے ملیریا اور ہو جاتا ہے، تو اس سے کچھ فصلوں کو نقصان ہوا، کچھ اور چیزوں کو نقصان ہوا۔ مطلب یہ کہ ایک انسیکٹ دوسرے انسیکٹ کو خوراک ہوتے ہیں نا، ایک انسیکٹ دوسرے کھاتے ہیں، کچھ جانور بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی خوراک ہوتے ہیں۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ انہوں نے شیطان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا شرکا شریک بنا لیا، جن کا مطلب شیطان، جبکہ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے پیدا کیا انہیں، یعنی شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو بری چیزیں بھی ساری، شیطان بھی برا ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو شیطان کیسے خالق ہو گیا درندوں کا اور سانپ اور موذی جانوروں کا؟ ٹھیک ہے، تو شیطان نے پیدا کیا۔ تو اللہ کی مصلحتیں، چیزیں ہمیں بری نظر آتی ہیں، ان کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، اور ان کی تخلیق کو برا فعل نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ملین اینڈ بلینز ڈالرز خرچ کیے اور پتہ نہیں مچھر یا کسی کو ختم کر دیا، تو وہ اور چیزوں میں نقصان ہو گیا۔ پتہ چلا کہ یہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں اور جو بھی جانور ہوتے ہیں تو ہمیں برے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ فائدے ان سے ہو رہے ہوتے ہیں نا، کچھ کھیت اور فصلیں بچ جاتی ہیں، کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں، تو ان کے بھی فائدے ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ بریڈ کیے، یہ سب کو پتہ ہوگا یہ واقعہ۔ پھر فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایک تو انہوں نے جنوں کو جو ہے شریک کر لیا، اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی۔ بیٹے کیسے گھڑے؟ انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ بناتن، اور بیٹیاں کیسے گھڑ لی؟ انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بغیر علم کے، یعنی جہالت میں بغیر علم کے انہوں نے یہ سب باتیں کہہ لیں، جبکہ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور بلندر ہے، بلندر اور بالا ہے اس چیز سے جو یہ سب بیان کر رہے ہیں، وہ سب بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جنوں کو، شیاطین کو، بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے بنا رہے ہیں۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تھا، ٹھیک ہے نا، بنین کہا تھا، بیٹا کہا تھا، اور اب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو یہی چیز یہاں پہ بتائی گئی، اللہ کے سوا جنہیں تم پکار رہے ہو وہ سب عورتیں ہیں، اور یہ سوائے سرکش ملعون شیطان کے اور کسی کو نہیں پکارتے۔ وہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ کچھ نہ کچھ انسانوں کو تو میں اپنا کر ہی لوں گا، انہیں بہکا کر سبز باغ دکھا کر اپنا مطیع بنا لوں گا، پھر تو بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹ کر چھوڑ دیں گے، اللہ کی پیدا کردہ حیت کو بگاڑنے لگیں گے شیطان کے بہکاوے میں آ کے۔ اور یاد رکھیں شیطان کبھی بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا، کوئی انسان بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی گناہ کی طرف، شرک کی طرف نہیں لے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، ہاتھ پکڑ کے آپ کو کوئی نہیں لے جاتا۔ تو اللہ کی پیدا کردہ حیت کو بگاڑنے لگیں گے، حقیقتاً اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کرنے والے کے نقصان میں کیا شک ہے۔ شیطانی وعدے تو صرف دھوکے بازیاں ہیں نا، وہ چیزوں کو، گناہوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، اتنا خوشنما، اتنا بہترین بنا کے وہ دکھاتا ہے۔ اور یہ جو حیت بدلنے کی بات آئی ہے تو ایسے ایپس آ گئے ہیں، بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ کان کو پنیں گے، اور یہ کہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کریں گے، تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہے، مین جو ہے وومن بننے کی کوشش کر رہی ہیں، ایسی آپریشن سرجریز بھی ہو رہی ہیں، آپ کو سب پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ایپس ہیں موبائل میں جن سے آپ کو نے دیکھا ہوگا بچے ناک کو کچھ بنا دیتے ہیں، سر کو کچھ بنا دیتے ہیں، موٹا چوڑا، ایپس میں بھی ہو رہا ہے۔ تو بچوں کو یہ بھی بتائیں، یہ آیت بتائیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب شیطانی کام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اولاد شیطان کو اپنا ولی بناتے ہو؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے اپنے والد سے کیا فرمایا تھا، یا ابتی لا تعبدی الشیطانی، اے میرے باپ شیطان کی پرستش نہ کرو، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ کیا میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ اے اولاد آدم تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا خلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم صرف میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کیا جائے۔ قیامت کے دن فرشتے بھی کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، یعنی تو پاک ہے، یہ نہیں بلکہ سچا والی ہمارا تو تو ہی ہے۔ یہ لوگ تو جنوں کو پوچھتے تھے، ان میں سے اکثر لوگوں کا ان پر ایمان تھا، بس یہاں فرمایا کہ انہوں نے جنات کی پرستش شروع کر دی، حالانکہ پرستش کے لائق صرف اللہ ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ جب خالق وہی ہے تو معبود بھی وہی ہے، جب وہ خالق ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہم اس کی کریشن ہے، اس کی خلق ہیں، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون،
یعنی کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود گھڑ لیتے ہو، حالانکہ تمہارا اور تمہارے تمام کاموں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. یعنی معبود برحق وہی ہے جو خالق ہے، جو خالق ہے جس نے پیدا کیا وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. پھر ان لوگوں کی حماقت اور دلالت بیان ہو رہی ہے، گمراہی بیان ہو رہی ہے، جو اللہ کی اولاد بیٹے بیٹیاں قرار دیتے ہیں. یعنی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے. یہ سب ان کی من گھڑت اور خود تراشیدہ بات تھی اور محض غلط اور جھوٹی حقیقت سے بہت دور نرا بہتان باندھا تھا اللہ پر، اور بے سمجھی سے اللہ کی شان کے خلاف ایک زبان سے اپنی جہالت سے کہہ دیا تھا. بھلا اللہ کو بیٹوں اور بیٹیوں سے کیا واسطہ، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی کفو کا کوئی ہے. وہ ہے نا سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. کفوا احد، وہ سب کا خالق، وہ کسی کی شرکت سے پاک، وہ کسی کی حصے داری سے بھی پاک ہے. یہ گمراہ جو کہہ رہے ہیں سب سے وہ پاک اور برتر، سب سے بالا تر ہے. سبحانہ و تعالی عما یصفون. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اس میں کوئی سمری تو نہیں تھی نا عظما جی؟ کچھ نہیں تھا نا؟ نہیں نا جی؟ ہاں یہ اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں اس آیت میں بھی ہے، ان تدعونا من دونی الا اناسا وہیں ادونا اللہ شیطانم مریدا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں. پھر دوسری آیت میں ہے، اسکرین پہ دوسری آیت بھی دیکھیں، علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، یہ آیتیں بھی ہمیں بتا رہی ہیں. یہ سورۃ یاسین آپ پڑھتے ہیں، اس کی آیت نمبر 60 ہے. اس کے علاوہ اور کوئی اسکرین ہے؟ نہیں جی، بس یہی تھی. اوکے اچھا، اب ہم آیت نمبر 101 پہ آتے ہیں. بدیو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، موجد ہے، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کا، انا کیوں کر، یکونو ہو سکتی ہے، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، ولم حالانکہ نہیں. یہاں وا کا مطلب حالانکہ ہے، تکن ہے، لہو اس کی، صاحبتن کوئی بیوی، و اور خلقہ اس نے پیدا کیا، کلا ہر شیئن چیز کو، وہوا و اور ہوا وہ، بکلی ہر شیئن چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے. رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن اسکرین پہ دیکھیں. ایکچولی وہ اچھا شاید میں اس میں سے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا، بدیع السماواتی والارض، وہ نئی طرح سے بنانے والا ہے آسمان اور زمین کو. ٹھیک ہے، انا یکون لہو ولدن، تو کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا بیٹا، انا لہو ولدن ولم تکن لہو صاحبتن، اور جبکہ نہیں اس کی بیوی. نہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہو سکتی ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کی ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی دیکھتے ہیں، آیت کو دیکھیں. یا بدیع السماوات والارض، موجد ہے آسمانوں اور زمین کا. بدیع کہتے ہیں نئے سرے سے بنانے والا. ٹھیک ہے، نئے سرے سے بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمین کو. اللہ تعالیٰ ایسا معبود ہے، ایسا الہ ہے جس نے آؤٹ آف نتھنگ چیزیں بنائی. نہ کوئی مثال تھی، نہ کوئی اگزامپل اس کے سامنے تھی. ہم تو چیزوں کو دیکھ کر نقل کرتے ہیں، ہم تو انسان ہیں نا، ہم تو بنا ہی نہیں سکتے. اگر ہم نے ویل پہیا بھی بنایا تو ہم نے کیا کیا، اورنج دیکھے، ایپل دیکھے تو گول ویل بنا دیا. کسی کو کسی چیز کا خواب آ گیا. وہ ٹیلی فون کون ہے، گرام بیل جس نے بنایا، کہتے ہیں اس نے خواب دیکھا تھا. تو کوئی اللہ کی تخلیق میں دیکھ دیکھ کر ہم نے چیزیں بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ تو موجد ہے. اس نے جب ہمیں ایگزسٹنس دیا، موجود جو وجود میں لایا. ٹھیک ہے، جب وجود میں لایا تو آؤٹ آف نتھنگ
نئے سرے سے بنایا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے نئے سرے سے چیزیں بنائی. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں واحد ہے. وہ دیکھیں، اب وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس اب آیت کو دیکھیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں واحد ہے، بدیع السماوات والارض، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. انا یکون لہ ولدن، تو کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد؟ نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم تکن لہ صاحبۃ، اور نہ کوئی اس کی بیوی ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. یہ ویکنیس تو انسانوں کی ہے. ہمیں ساتھی چاہیے، مرد کو بیوی چاہیے، عورت کو شوہر چاہیے، اور ہمیں اولاد چاہیے. یہ سب کمزوریاں تو انسانوں کی ہے. وخلق کل شیء، اس نے تمام چیزوں کو پیدا بھی کیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے. خوب اچھی طرح پیدا کر کے یوں نہیں چھوڑ دیا، وہ سب جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس طرح وہ اس لائق ہے اس اکیلے کی عبادت کی جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے. لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر، پچھلی آیت میں تھا، جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں. مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں. یعنی قبر کے اندر جو ہے ہمارے اولیاء ہیں اور یہ ولی ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں. لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے. بات دراصل یہ کہ جنات سے مراد شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے. شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے، اس لیے گویا شیاطین ہی کی عبادت کی جاتی ہے. اور قرآن میں بہت جگہ ہمیں یہ مضمون ملتا ہے. ابھی ہم نے 2 آیات بھی دیکھی تھی نا، کہ سورۃ یاسین کی بھی دیکھی، سورۃ النساء کی بھی دیکھی، کہ ہم نے وہ آیات بھی دیکھی، یہی والی ہم پڑھ چکے اس کو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 101 کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. زمین و آسمان کا موجد، بغیر کسی مثال اور نمونے کے انہیں عدم سے وجود میں لانے والا. اللہ تعالیٰ تھے آؤٹ آف نتھنگ، جب کچھ تھا ہی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں تھی، آؤٹ آف نتھنگ، عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہی ہے. تو بدعت کو بھی بدعت اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں تھی، ہم نے دین میں گھڑ گھڑ کے نئی چیزیں بنا لی، اس لیے وہ بدعت ہے. بھلا اس کا صاحب اولاد ہونا کیسے ممکن ہے جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اولاد کے لیے تو جہاں باپ کا ہونا ضروری ہے، وہیں ماں کا وجود بھی لازمی ہے. اللہ کے مشابہ جب کہ کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور جوڑا تو ساتھ کا اور جنس کا ہوتا ہے، پھر اس کی بیوی کیسے؟ بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ اولاد تو جب بیوی ہوتی جب ہوتی نا، وہ ہر چیز کا خالق ہے. اور یہ بھی اس کے منافی ہے کہ اس کی اولاد اور زوجہ ہو. جیسے اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. ان کی بڑی فضول اور غلط افواہ ہے. عجب نہیں کہ اس بات کو سن کر آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اتنی غلط بات ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں کہنا، عزیر ابن اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ اس بات کو سن کر آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. استغفر اللہ. رحمان اور اولاد، وہ تو ایسا ہے کہ آسمان و زمین کی کل مخلوق اس کی بندگی میں مصروف ہے. آسمان چڑ چڑا رہا ہے اس کی تسبیح سے، فرشتے ہر طرف تسبیح اس کی آسمان میں کر رہے ہیں. ایک بالش بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہو. تو زمین کی آسمان و زمین کی کل مخلوق اس کی بندگی میں مصروف ہے. چرین پڑین پہاڑ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، ہمیں رزق میں سے، اناج میں سے تسبیح سنائی. اناج بھی تسبیح کر رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو تسبیح بند ہو گئی. تو ہر چیز تسبیح کری. ہم جو ہے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ چرین پڑین پہاڑ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس درخت کو ممبر بنایا ہوا تھا مسجد نبوی میں، جس پر اذان دیتے تھے، تو ایک خاتون تھی، وہ کہنے لگی کہ میرا ایک بڑھئی ہے، ایک کارپینٹر ہے، یا شاید میرا بیٹا، تو میں آپ کے لیے شاید بیٹا ہی کہا تھا،
تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بنوا دیجئے۔ تو جب ممبر بن کے آیا لکڑی کا اور اس درخت کو کاٹا گیا تو وہ درخت اتنا رویا ہے جیسے کوئی بچہ، حدیث کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، میں تو جسٹ آف دا حدیث بتا رہی ہوں کہ جیسے بچہ بلبلاتا ہے اور روتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگایا، اگر اس کو گلے نہ لگاتے تو وہ روتا رہتا۔ تو ان میں بھی حص ہوتی ہے نا، یہ بھی سب دیکھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، لیکن اتنی ہی جتنی اللہ نے ان کو ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ولا یفقہون تسبیحہم، مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، نہیں پہچان سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ مجھے سجدہ کرتے تھے، پہاڑ مجھے نہیں سجدہ نہیں سوری پہاڑ مجھے سلام کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ میں ساتھ آپ کے چل رہا تھا تو پہاڑ کو دیکھا سنا کہ وہ سلام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی حص دی وہ ہے۔ تو یہی چیزیں کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق اس کی بندگی میں مصروف ہے، سب پر اس کا غلبہ، سب پر اس کا علم، سب اس کے سامنے فردن فردن آنے والے ہیں۔ وہ خالق کل ہے اور عالم کل ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کل شیء وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہ خالق کل ہے اور عالم کل ہے، ہر چیز کا علم بھی ہے، خالق بھی ہے، اس کی جوڑ کا کوئی نہیں، اور وہ اولاد سے اور بیوی سے پاک ہے اور مشرکوں کے اس بیان سے بھی پاک ہے۔ یہ چیزیں یہاں پہ بتائی گئی آیت نمبر 101 میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ بدیع السماوات والارض کی۔ اب تطبیق کے لیے میری بہنوں ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ یہ مت سمجھیے گا، کیونکہ ہم اکثر جو ہے دعا بھی ہمیں سیکھنی ہے، اس درس میں اتنی ساری چیزیں کور کرنی ہے، تو ہم تطبیق قرآن کی آیات کی صرف دعاؤں سے کر سکتے ہیں، تو دعاؤں سے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کی تطبیق آپ قرآن میں کہیں دوسری جگہ بھی ہو تو تطبیق کر سکتے ہیں، یعنی میچ کرنا، ٹھیک ہے، دعاؤں سے بھی میچ کر سکتے ہیں، اور پھر حدیث کو حدیث کی بھی تطبیق کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے راوی بہت سارے ہوتے ہیں، ایک حدیث کئی طرح سے چلی آ رہی ہوتی ہے، اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ، اس کا مضمون ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سے نریٹرز، بہت سے راوی ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک حدیث کسی اور نریٹر سے، جیسے انس بن مالک نے روایت کیا تو دوسری جگہ ہے کہ ابن مسعود نے روایت کیا، اور جو ہے حدیث وہی ہو، مضمون وہی ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی تطبیق حدیث سے ہو گئی۔ تو میں نے کہا یہ بات بھی کلیئر کر دوں، میں نے کبھی بتایا ہی نہیں آپ کو، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم جو یہاں درس میں قرآن کی آیات کی تطبیق، قرآن کی آیت کو میچ کرتے ہیں دعاؤں سے، تو صرف دعاؤں کے ساتھ نہیں، تطبیق کو قرآن کے الفاظ کو قرآن کی کسی دعا دوسری آیت میں بھی آتا ہو، آپ پڑھ رہی ہوں تو اس کی تطبیق کر دے کہ ہاں یہ تو میں نے آیت نمبر 101 میں بھی پڑھا، اب یہ فلاں صورت میں فلاں جگہ بھی یہی آ گیا، بدیع السماوات والارض، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کی حدیث سے بھی تطبیق ہوتی، تو بدیع موجد یعنی وجود میں لانے والا، اور کیسا وجود میں لانے والا؟ نئے سرے سے بنانے والا، آؤٹ آف نتھنگ، عدم سے، جبکہ کچھ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی عالم عدم میں تھے، اب ہم موجد نے ہمیں وجود دے دیا، اللہ نے، اللہ کا نام بدیع ہے، بدیع السماواتی، یعنی 99 نام ہے، 99 ایٹریبیوٹس ہیں، ان میں بدیع بھی ہے، تو انہوں نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود میں لے آئے، یعنی نئے سرے سے بنانے والا، جبکہ کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم تو نقل کرتے ہیں، کوئی مثال بھی نہیں تھی، ہمیں تو مثالیں چاہیے ہوتی ہیں اللہ کی تخلیق میں، کائنات میں، پھر ہم بناتے۔ السماواتی آسمان، سماواتی جمع السما کی، ٹھیک ہے، والارض، کیونکہ ساتوں آسمان ہے اس لیے سماواتی، والارض اور زمین کا، تو موجد ہے، نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمان اور زمین کا، آؤٹ آف نتھنگ، جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں ایک دعا سے، اور جس کو آتی ہے اس کے لیے تو ریویژن ہے، تو سب لوگ یاد کر لیجئے گا۔ مقبول دعا جن کے پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں دیکھیں ریڈ میں جو ہے بدیع السماوات والارض، یہ ہم تطبیق کر رہے ہیں آپ کی آیت نمبر سے، ٹھیک ہے، جو آج کا سبق ہے۔ مقبول دعا جن کے پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا پڑھ کے جو دعا مانگے گی وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض
یا ذل جلالی والاکرام، یا حی یا قیوم، اس میں اللہ کے صفاتی نام ہیں. اللہ کے ناموں سے، اللہ کے ناموں کو پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی وہ قبول ہوتی ہے. تو میں اب ترجمہ کرتی ہوں، عربی کے ساتھ ترجمہ کرتی ہوں. اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بھی انا، بوجہ اس کے کہ لک الحمد، سب تعریف تیرے لیے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، المنان، بہت احسان کرنے والا، بدیع، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، کس کو؟ السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کو، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی، اے بزرگی، اے بزرگی والے، والاکرام، اور عزت والے. آپ کہتی ہیں نا عزت و اکرام سے ہم نے فلاں کو رخصت کیا، فلاں نے ہمارا بہت عزت و اکرام کیا، ٹھیک ہے نا. تو اکرام، اکرام کہتے ہیں عزت والے. ہم بھی یہ لفظ تو اکرام، عزت و اکرام ہم بھی استعمال کرتے ہیں. یا حیو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم، اے ہمیشہ قائم رہنے والے. اس کو پڑھ کے آپ جو بھی دعا مانگی گی انشاءاللہ میری بہنوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو قبول ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد مجھے کوئی بتائے گا کہ مقبول دعائیں کتنی؟ یہ تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، ٹوٹل مقبول دعائیں کتنی ہیں ہم کر چکے ہیں؟ کتنی ہیں؟ 11. جی 11 ہیں، 11 ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم وہ بھی ہم اسکرین پہ دکھا دیں گے جی، تو سب بہنوں کا ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ. تو 11 دعائیں ہیں، اور کمال کی بات یہ کہ ان میں سے ہم کو ساری آتی ہیں سوائے ایک دو کے، صرف ہمیں جو ہے پتہ ہی نہیں، ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ دعائیں ہیں نا. تو چلے وہ پھر نیکسٹ ٹائم وہ بھی ہم اسکرین پہ شو کر دیں گے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 102 کی طرف انشاءاللہ. ذالکم، یہ ہے، اللہ، اللہ. دیکھیں یہ ساری جو آیتیں ہم پڑھتے آئے ہیں پچھلے 2 اور آیت تیسرے درس سے، سارا اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا وصف بیان کیا گیا نا. سبحان اللہ، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. کتنی ساری آیتوں کو ہم اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، اللہ کو ہم پہچان رہے ہیں. نہ قرآن کھولتے، نہ بیٹھتے، نہ سنتے، نہ پڑھتے، نہ ہمیں تعارف ہوتا. دیکھیں اللہ کی معرفت کیسے قرآن سے ہو رہی ہے، اللہ کی پہچان. تو جبھی تو سب لا علمی میں شرک کر رہے ہیں، لا علمی میں سارے کام ہو رہے ہیں نا، کہ دنیا میں اتنے سبجیکٹس پڑھ لیے لیکن ایک کتاب نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے. اور یہ لوگ ہم پہ ہنستے ہیں کہ یہ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کی کتاب تو ان کو ریڈنگ آتی ہے لیکن ان کو معنی نہیں پتہ. ذالکم، یہ ہے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ سبق آپ کا گزر چکا ہے. ذالکم، یہ ہے، اللہ، اللہ، ربکم، رب تمہارا، ربو، رب، کم، تمہارا، لا نہیں، الہ، کوئی الہ برحق، الا، مگر، ہوا، وہی، خالقو، پیدا کرنے والا ہے، کلی، ہر، شیئن، چیز کا، فاعبدوہ، پس، آبدو، عبادت کرو، ہو، اسی کی، ہو جو ہے پروناؤن ہے، ضمیر، و، اور، ہوا، وہ، علا، اوپر، کلی، ہر، شیئن، چیز کے، وکیل، وکیل، کارساز ہے. تو ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے. یہ اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. تھوڑا سا آیت کو دیکھ لیتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اب اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. جتنی کریشن ہے دنیا کی، سی ورلڈ ہوں، وائلڈ اینیملز ہوں، ریپٹائلز ہوں، کیڑے ہوں، انسیکٹس ہوں، جن ہوں، شیطان ہو، درخت ہوں، پھل ہوں، انسان ہو، سب سے اشرف المخلوقات ہم انسان ہو، جو کچھ بھی ہو، لیونگ تھنگ ہو، نان لیونگ تھنگ ہو، ہماری بنائے ہوئے فرنیچر، لکڑی، درخت، پتھر، شجر، حجر، جو بھی ہو، اس نے، وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. اور بدیع السماوات والارض، ایسا خالق جس نے عدم سے وجود میں لایا، جبکہ کچھ تھا ہی نہیں، آؤٹ آف نتھنگ پیدا کی، کوئی مثال تھی نہیں. تو وہ خالق ہے کل شیء، ہر چیز کا. تو اب کیا ہے؟ پس فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا وکیل اور کارساز وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سمری 101 102 کی.
اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتانے کے بعد تمام انسانیت سے کیا مطالبہ کریں. کتنی صفات ہم نے اللہ کی پڑھی نا، اور کتنے اس کے ایٹریبیوٹ صفاتی نام بھی پڑھے. تو جواب ہے صرف میری یعنی ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. یہ سب کچھ اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے کریٹ کیا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، معبود حقیقی بھی وہی ہے، الہ وہی ہے. کسی اور کی عبادت کر کے شرک نہیں کرنا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 103 انشاءاللہ. امیزنگ آیت، زبردست آیت. اتنی یہ آیت مجھے پسند ہے. لا تدرکہ الابصار، لا نہیں، تدرکو پا سکتی ہوں اسے، لا تدرکہ نہیں پا سکتی اسے، الابصار نگاہیں، بصر کی جمع، ٹھیک ہے. وہ اور ہوا وہ، یدرکو وہ پا لیتا ہے، الابصارہ نگاہوں کو، وہ اور ہوا وہ، اللطیف بہت باریک بین ہے، الخبیر خوب باخبر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں رواں ترجمہ. اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے. یعنی یہاں پہ یہ آیت کو دیکھیں، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. آپ دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. نماز میں بھی کہا گیا کہ ایسے نماز پڑھو گویا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، صرف ایک ہم خیال کر سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکہ الابصار، ہماری نگاہیں اس کو پا ہی نہیں سکتی. اور وہو یدرک الابصار، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو. وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے، باریک باریک چیزوں کو بھی بہت باریک بین ہے، وہ دیکھ لیتا ہے. الخبیر، اور وہ خوب باخبر ہے انسانوں کو بنا کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ساری مخلوق، صرف انسان نہیں، سب سے باخبر ہے، وہ بہت باریک بین ہے. بس دلوں کے جو وسوسے ہوتے ہیں اس کو وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے، تم تین ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے. تمہاری نجوا، تمہاری جو ہے سرگوشیاں، جو وسپر ہم کرتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو لا تدرک الابصار، نہیں پا سکتی نگاہیں اس کو. تو ابصار جو ہے با سواد را، بصر، بصر نگاہ، بصر یعنی نگاہ کی، بصر کی، ابصار جو ہے بصر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. بصر ایک نگاہ، اور ابصار بہت ساری نگاہیں. دیکھیں نا نگاہیں لکھا ہوا ہے نا ابصار کے نیچے، تو یہ جمع ہے بصر کی، ایک نگاہ کی. یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. لا تدرک الابصار، یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. اگر اس سے مراد رویت بصری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے ہوگا، یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. تاہم یہ صحیح و متواتر روایت سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور جنت میں بھی دیدار سے مشرف ہوں گے. اس لیے مسلمانوں کا ایک فرقہ اس آیت سے ثبوت اور دلیل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں نہ آخرت میں. ایسا نہیں ہے، دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن آخرت میں دیکھ سکیں گے. کیونکہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حدیث مبارکہ دیکھیں آپ اس پہ اسکرین پہ. جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا. ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا معراج کی رات، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. تو اس آیت سے، جو ہماری آیت ہے 103 سے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ استدلال کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس نے قطعاً جھوٹ بولا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں دو آیت ملتی ہیں، آیت مبارکہ ملتی ہیں. اس میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا بتایا گیا ہے کہ اس آیت کی روح سے پیغمبر سمیت جو ہے البتہ آخرت کی زندگی میں دیدار ممکن ہوگا. جیسے کہ یہ ہماری سورۃ القیامہ ہے، اس میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس وقت بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے. وہ کیسے چہرے ہوں گے؟ اللہ ہمیں ان چہروں میں سے بنا دے. دوسری آیت دیکھیں، سورۃ القیامہ کی ہے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. ان کے چہرے بھی جو ہے ریڈینٹ ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ آیت سورۃ القیامہ کی دو آیتیں، اور ابھی بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہمیں حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے نیک لوگ انشاءاللہ.
سارے نہیں، کچھ تو اس درجے کے جنتی ہوں گے کہ صبح شام اللہ کو دیکھیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے جو جب چاہیں، اس اعلیٰ درجے کا جنتی کہ ہم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب آیت کو پھر سے دیکھیں، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اور جو ہے وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ لطیف الخبیر، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی ذات اتنی لطیف ہے کہ کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، بہت لطیف ہے، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے، اس کے تمام حالات سے خوب واقف ہے، ہمارا کوئی حال اس سے نہیں چھپا ہوا، چاہے دل میں ہو، چاہے ہم کو وسپر کرے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات بتائیے کہ کوئی ہمارے حالات سے وہ خوب واقف ہے، وہ اتنا اس کی ذات اتنی لطیف ہے، اتنا باریک بین ہے کہ کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے، اور اس کے تمام حالات سے خوب واقف ہے، ہمارے حالات کو بہت خوب جانتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 102 103 کو دوبارہ دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں اور اللہ جل شانہ جس کے یہ اوصاف ہیں، یہی تمہارا اللہ ہے، یہی تمہارا پالن ہار ہے، یہی سب کا خالق ہے، تم اسی کی عبادت کرو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، اس کی اولاد نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کی برابری کا اس جیسا کوئی نہیں، وہ ہر چیز کا حافظ، نگہبان اور وکیل ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، سب کی روزیاں اسی کے ذمے ہیں، ہر ایک کی ہر وقت وہی حفاظت کرتا ہے۔ سلف کہتے ہیں دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں قیامت کے دن مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیجیے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ آپ کا کانٹیننس، آپ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو کہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ کہا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، یہ جو آیت نمبر 103 ہم پڑھیں، کتاب اللہ میں موجود ہے، وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی کفار قیامت والے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے، لمحجوبون۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مومنوں سے اللہ کا حجاب، اللہ تعالیٰ کا حجاب نہیں ہوگا۔ متواتر احادیث سے بھی یہی ثابت ہے، حضرت ابو سعید، ابو ہریرہ، انس، جریج، صہیب، بلال رضی اللہ عنہما تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن قیامت کے میدانوں میں، جنت کے باغوں میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی انہی میں سے کر دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت اکرمہ رحم اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرت اکرمہ رحم اللہ کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، کیونکہ ان کے آگے رحم اللہ آیا نا، وہ نہیں ہے، صحابی نہیں اکرمہ۔ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا، تو میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ تمام نگاہوں کو گھیر لیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا نور ہے، اور وہ جو اس کا ذاتی نور ہے جب وہ اپنی تجلی کرے تو اس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور روایت میں ہے اس کے بالمقابل کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اسی جواب کے مترادف یعنی وہ حدیث جو بخاری و مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، نہ اسے سونا لائق ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں، وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، جو ہمارا ترازو ہے نا، بیلنس جو ہوگا جس میں حساب کتاب ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، اس کی طرف دن کے عمل رات سے پہلے اور رات کے عمل دن سے پہلے چڑھ جاتے ہیں۔ جو جتنے ہم عمل کر رہے ہیں وہ دن کے عمل رات سے پہلے چڑھ جاتے ہیں، اور رات کے عمل دن سے پہلے چڑھ جاتے ہیں۔ میری بہنوں سب اوپر چڑھ رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا حجاب نور ہے یا نار ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو اس کے چہرے کی تجلیاں ہر اس چیز کو جلا دیں جو اس کی نگاہوں کے تلے ہیں۔
اب اتنا سب آپ نے جانا پڑھا، تفسیر پڑھی، مجھے بتائیں کہ کون سی چیز جل گئی تھی؟ کوئی بتائے گا؟ پہاڑ، کوہ طور. کوہ طور. جی جزاک اللہ خیر. کس نے کہا تھا اللہ کے دیدار کو؟ کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام. السلام. جزاک اللہ خیر. اگلی کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دیدار دیکھنے کی خواہش کی تو جواب ملا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جو زندہ مجھے دیکھے گا وہ مر جائے گا، اور جو خشک مجھے دیکھ لے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. خود قرآن میں ہے کہ جب تیرے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. افاقہ کے بعد کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں. یاد رہے کہ اس خاص ادراک کے انکار سے قیامت کے دن مومنوں کے اپنے رب کے دیکھنے سے انکار نہیں ہو سکتا. مومن اپنے رب کو ضرور دیکھیں گے، اس کی کیفیت کا علم اسی کو ہے. ہاں بے شک اس کی حقیقی عظمت، جلالت، قدرت، بزرگی وغیرہ جیسی ہے وہ بھلا کہاں کسی کی سمجھ میں آ سکتی. ہم بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی قدرت. حضرت عائشہ فرماتی ہے آخرت میں دیدار ہوگا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اور یہی آیت تلاوت فرمائی جو ہم پڑھ رہے ہیں. بس جس ادراک کہ کون سی آیت ہے؟ ولا تدرکہ الابصار، یہ والی. بس جس ادراک کی نفی کی ہے وہ معنی میں عظمت و جلالت کی ہویت کے ہے جیسا کہ وہ ہے. یہ تو انسان کیا فرشتوں کے لیے بھی ناممکن ہے. ہاں وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا. جب کہ وہ خالق ہے تو عالم کیوں نہ ہوگا؟ وہ خالق ہے تو علم بھی رکھتا ہے. جیسے فرمان ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ آیت مجھے بہت پسند. کوئی بتائے گا الا یعلم من خلق کہاں پڑتی ہے؟ اس کے ختم شریف بھی بہت ہوتے ہیں. 3 صورتیں پڑھتی ہیں رات کو. ملک سجدہ واقعہ. چلے یہ ہوم ورک ہے، نیکسٹ ٹائم بتائیے یہ کہاں ہے. اللہ آیت نمبر کے ساتھ آج پڑھیں گی نا مغرب میں. آج جلدی جلدی آپ کی تو ماشاء اللہ اذانیں اور نمازیں ہو رہی. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے خلق پیدا کیا. اب آیت نمبر 103 کی ہم سمری تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. بصیرت سے مراد کون سی قوت ہے؟ اسکرین پہ دیکھیے گا، توجہ مبذول فرمائیں اسکرین پہ. بصیرت سے مراد کون سی قوت ہے؟ وہ قوت جس سے عقلی حقائق کا پتہ چلا جا سکے، دل کے اندر کی قوت. ٹھیک ہے، جو بصیرت کی بات ہوئی نا کہ لا تدرک الابصار، کہ اس کو کوئی آنکھیں چھو نہیں سکتی. تو ایک تو بار بار میں بصیرت آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بصیرت دے دیتا ہے، اور وہ بصیرت کی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں نا. صرف خالی دیکھنا نہیں ہوتا ہے. پھول گلاب کا پھول بہت اچھا ہے، وائٹ بھی ہے اور کالا بھی ہے، اور سبحان وہ بھی ہے. وہ اس میں اللہ کی قدرت کو تلاش کر رہے ہوتے کہ یہ اللہ کی ایسی قدرت ہے، اس کی ایسی جلالت ہے، اس کی ایسی قوت ہے. وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ کہتے ہیں. تو وہ ہوتی بصیرت کی آنکھ. تو وہ قوت جس سے عقلی حقائق کا پتہ چلایا جا سکے، دل کے اندر کی قوت نا، جو دل میں بصیرت ہوتی ہے وہ دل کی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور عقلی حقائق سے بھی پتہ چلاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میرا خیال ہے ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا نا ٹائم. تو نمازیں بھی جلدی جلدی ہو رہی ہیں. یہ نہیں ابھی تو 3:18 ہوئے. ہاں اس کی تفصیل زیادہ نہیں کر لیتے ہیں. چلے ہاں 3:30 تک کریں گے نا آپ. 3:30 تک انشاءاللہ. ٹھیک. جی. قد، اب دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں. قد تحقیق، آیت نمبر 104. جاکم، جا آ گئیں، کم تمہارے پاس. اب کم تو رٹ گیا ہوگا. بصائر کھلی دلیلیں. اب آپ کو یہ بصارت اور ابصار اور یہ بھی سب یاد ہوگا. بصائر کھلی دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من سے، ربی رب، کم تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فمن تو من جس نے، ابصرا دیکھ لیا، فلی نفسی تو لیے، نفسی نفس ہی اس کے، فلی نفسی تو اس کے اپنے لیے ہے. وہ اور من جو عمیہ اندھا ہوا. کہاں آیا عامہ کا لفظ؟ کہاں آیا اندھے کا لفظ؟ کس صورت میں آیا ہے؟ سمن بکمن امیون. سمن بکن امیون. چلے ایک میں تو امیون کی یہ ہو گئی، اور ایک صورت میں آیا ام مختوم کے لیے آیا عامہ، عبداللہ ابن مختوم کے لیے. سورہ عبس. جی سورہ عبس و تولی. ان جاءہ العامہ. تو اچھا ومن، اور جو تطبیق کرے نا تطبیق کیا کرے،
و اور من جو دیکھیں اب آیت کی آیت سے تطبیق کی نا ہم نے، ٹھیک ہے، وہ فارم تھوڑا دوسرا ہے، آما اور امون، لیکن عین میم یا تو ہے نا، روٹ ورڈ تو ہے، و اور من جو امیہ اندھا ہوا، فعلیہا ف تو پس علا اوپر ہا اس کے، و اور ما جو انا میں، و اور ما نہیں ہے، جو نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ماں کا مطلب یہاں نہیں ہے، تو ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا، و اور ماں نہیں، انا میں، علیکم اللہ اوپر، کم تمہارے بھی، حفیظ وکیل نگہبان نگراں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ چلے آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں، آیت کی طرف مبذول فرمائے۔ ہاں، قد جاءکم تحقیق آ گئیں تمہارے پاس بصائر کھلی دلیلیں۔ اب دیکھیں، اب سوار تھا نا آنکھیں، تو یہ آنکھوں سے ہی دیکھیں گے نا دلیلیں، جو مثالیں جتنی کھول کھول کے دلیلیں اللہ تعالیٰ جتنے دلائل ہمیں دے رہے ہیں، کتنے دلائل دیے کہ میں رب ہوں، اور جو ہے کتنا آپ کتنی آیتوں میں، دو سیشن سے ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں، سارے کھلے کھلے دلائل اللہ نے دیے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیسے ہو سکتا ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ کے سارے وصف بیان کیے۔ تو جب تمہارے پاس کھلی دلیلیں آ گئی، اب بلا شبہ تمہارے پاس رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے، یعنی کھلی دلیلیں آ گئے من ربکم تمہاری طرف سے، حق بینی کے، یعنی حق بینی کیا ہے؟ بینا، بینا اور دیدہ سنا ہے کبھی؟ یعنی کہ جو بینا ہے جو دیکھنے والا ہے، آما جو ہے اندھا ہے، تو حق بینی کے، بینائی، بینائی روشنی کو کہتے ہیں نا، آنکھ کی روشنی کو، تو حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن میں بتا دیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے سب آ چکا ہے، سو جو شخص دیکھ لے گا، فمن ابصرا، تو جس نے دیکھ لیا، دیکھیں بصائر تھا، ابصار تھا، بصائر ہو گیا، ابصرا ہو گیا، ہے نا، تو با سواد روا سب کا روٹ ورڈ ہے، سارے یہ جو فارمز بنتے چلے جا رہے ہیں نا، با سواد روا کے نا، تو فمن ابصرا، تو جس نے دیکھ لیا، سو جو شخص دیکھ لے گا، فلی نفس ہی، تو اس کے اپنے لیے ہے، مطلب وہ اپنا فائدہ کرے گا۔ تو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے تمام دلائل آ گئے ہیں، حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو فمن ابصرا، جو شخص اس کو دیکھ لے گا، فلی نفسی، تو اس کے اپنے لیے ہے، یعنی اس کے اپنا فائدہ ہے، ومن عمیہ، اور جو اندھا ہوگا ان کھلی دلیلوں کو، ان بصائر کو، یہ جو حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، اس سے اندھا رہے گا، آنکھیں بند کر کے رہے گا، اس کو دیکھے گا نہیں، ومن عمیہ، جو اندھا ہوگا، فعلیہا، تو وہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنا نقصان کرے گا، فلی نفسی ہی، یعنی کہ وہ فائدہ اٹھائے گا، فعلیہا، یعنی وہ اپنا نقصان کرے گا، یعنی ترجمہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ وہ فلی نفسی اس کا فائدہ ہے، آپ کو بتا رہا ہے اس کے اپنے لیے، اس کے اپنے لیے کیا ہے؟ فائدہ ہے، فعلیہا، جو اندھا رہا تو وہ بھی اس کے لیے، تو فعلیہا یہ نہیں بتا رہے کہ نقصان اٹھائے گا، تو لیکن ظاہر ہے کہ جو اندھا رہے گا، کتاب کو سمجھے گا نہیں، اور سمجھنے کے بعد بھی، کلاسز میں آنے کے بعد بھی، لفظی ترجمہ پڑھ کے، روٹ ورڈ پڑھ کے، تطبیق کر کے، تفسیر پڑھ کے بھی نہ سمجھا، تو پھر وہ اندھا رہے گا اور عمل نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ نقصان اٹھائے گا، فعلیہ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگراں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی بصائر بصیرت کی جمع ہے، جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے، یہاں مراد وہ دلائل ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں، جو ہم پڑھتے آئے، اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمایا، جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنا لے گا، اس میں اسی کا فائدہ ہے، نہیں اپنائے گا تو اسی کا نقصان ہے، جیسے فرمایا، آیت دیکھیں اسکرین پہ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ آیت کا ٹکڑا بھی مجھے بہت پسند ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ بہت اسکیری آیت ہے، اس کو رٹ لیں، یہ والا جو حصہ ساری آیت یاد کر لیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، ومن ضل فإنما يضل علیہ، اور جو بھٹک جائے وہ اسی اپنے لیے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے،
کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا. میرے گناہ آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ کے گناہ میں نہیں اٹھاؤں گی، ماں باپ ہمارے نہیں اٹھائیں گے، اولاد ماں باپ کے نہیں اٹھائے گی، شوہر بیوی کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ماں بچے کے بوجھ نہیں اٹھائے گی. سب ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا. ہمارے گناہوں کی گٹھیاں انسان اپنے گناہوں کی گٹھیاں خود ہی اٹھائے ہوگا. اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے. پہلے رسول بھیجے، تمام دلائل دی، کتاب دی، تمام دلائل آپ پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ دیے، اس کو نہ مانا تو پھر ہم جو عذاب بھیجتے. اللہ کہتے ہیں میری یہ سنت نہیں ہے کہ میں رسول بھیجنے سے پہلے، تعلیمات بھیجنے سے پہلے ہی عذاب میں کسی کو مبتلا کر دوں. اس کے بعد فرمایا کہ اچھا یہ پڑھا نا ہم نے، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. بنی اسرائیل، اس کا مطلب بھی وہی ہے جو وضاحت میں ہم نے پڑھا نا، یہی مطلب ہے. اب جو یہ فرمایا کہ وما، یہ جو آیت کا حصہ ہے، وما انا علیکم بحفیظ، کہ میں تم پر جو کیا ہوں، نگہبان نہیں ہوں، میں تم پر نگراں نہیں ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ بلکہ صرف مبلغ، داعی و بشیر و نذیر ہوں. کیا ہوں میں مبلغ ہوں، پہنچانے والا ہوں، داعی ہوں، دعویٰ اللہ کا کام کرتا ہوں، بشیر ہوں اور نذیر ہوں. آیت ہے نا، آپ کی آیت دیکھیں اسکرین پہ کہ میں کیا ہوں. ہاں، وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا نگراں نہیں ہوں، تمہارا نگہبان نہیں ہوں. میرا کام تو کیا ہے، بلکہ صرف مبلغ ہوں، داعی ہوں، بشیر ہوں، نذیر ہوں. مبلغ یعنی اللہ کا کلام پہنچا دینے والا ہوں، داعی ہوں، دعوت اللہ کا کام کرتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں اس کلام کی طرف. بشیر ہوں، میں خوشخبریاں دینے والا ہوں، گلیڈ ٹائڈنگز، گڈ نیوز دینے والا ہوں کہ اس پر چلو گے، اس کی مان کے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. وہ نذیر ہوں، اور میں ڈرانے والا ہوں. راہ دکھلانا میرا کام ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے وما انا، کیا ہے آیت کا ٹکڑا، وما انا علیکم بحفیظ، کہ میرا کام تو کیا ہے، راہ دکھلانا میرا کام ہے، راہ پر چلا دینا یہ اللہ کے اختیار میں. میں تو راہ دکھلا دوں گا اور اس پہ عمل کرنا اللہ کے اختیار میں. وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. یعنی مجھ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے کہ میں تم میں سے ہر شخص کو زبردستی مسلمان کر کے کفر کے نقصان سے بچاؤں. میرا کام سمجھا دینا ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے. بچے بھی جب جوان ہو جاتے ہیں ہم کہہ دیتے کہ میں نے تو پہنچا دیا، اور ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے. لیکن ایز اے ماں ہم تو پیار سے اور موقع دیکھ دیکھ کے پیچھے پڑے ہی رہتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ آخریت اورینٹڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جنت میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو جی 104 جی. چلیں پھر ہم اس پہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. نمازوں کے ٹائم بھی جلدی چلتے ہیں، پھر آگے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اب دعائیں ہم دیکھ لیتے ہیں. آج کی 2 دعائیں ہماری، تو دونوں دعا دیکھ لیتے ہیں. پچھلے درس میں بھی آئی تھی، تطبیق کی تھی ہم نے، اور آج کی بھی کی ہے. تو دعائیں دیکھ لیتے ہیں ہم، آج کی جو دعائیں، اور اس کو پڑھیے گا، یاد کیجیے گا. جس کو یاد ہے ریویژن ہو گیا. اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اس میں جمع کا صیغہ ہے نا کہ ہمیں قرض سے آزاد کر اور ہمیں فقر و فاقہ سے نجات دے. تو یہ حفاظت کی بھی دعا ہے، اور قرض کی آسانی کی دعا ہے، فقر و فاقہ کی بھی دعا ہے. تو اور قرض کے لیے بنا ہر چیز کے لیے اس میں فائدہ ہے. اے اللہ آسمانوں و زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے. اے اللہ تو ہی اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، بس تیرے سوا کوئی چیز نہیں. ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے، آمین یا رب العالمین. اور اس کو سہیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح اسے حکم دیتے کہ دائیں کروٹ پر سو اور یہ دعا پڑھو. اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اور اس میں
قرض کا تو میری تو آزمائی ہوئی ہے. تب دعائیں تو ساری نا جتنی بھی پڑھو اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ ہماری حاجات پوری کرتے ہیں. تو پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا, فقر و فاقہ بھی دور ہو جائے گا. فقر و فاقہ دور ہوگا, پیسے ہوں گے جبھی تو قرض ادا کر سکیں گے نا. تو میری تو یہ آزمائی ہوئی ہے. اور جو دعا آپ سب نے اللہ اس کے رسول نے بتا دی, ظاہر ہے وہ ہمارے فائدے کی ہے. اس کے بعد دوسری دعا دیکھ لیتے ہیں جو آج کی ہماری دعا تھی, مقبول دعا. اس کو پڑھ کے جو دعا مانگے گی وہ قبول ہو جائے گی. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بوجہ اس کے کہ سب تعریف تیرے لیے ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. بہت احسان کرنے والا, آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا, اے بزرگی اور عزت والے, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے ہمیشہ قائم رہنے والے. دونوں دعاؤں میں اللہ کے صفاتی نام ہیں. ان کو پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. اس کو یہ مقبول دعا ہے. ایسی 11 دعائیں سب کو پتہ ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسکرین پہ دکھا دیں گے. تو یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا وینسڈے کا چلیں یہ سب کنکلوڈ کر کے پھر بتاتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا وینسڈے کو یہ ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارا درس جو ہے